نصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم صل عليه. شجابات کی اپنی جماعت کے ذمہ داروں کو اتنے حسین اور خوبصورت پروگرام کے انعقاد میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی. اللہ تعالی ان کے اس عمل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العزت نے میرے پیارے اور محبوب پیغمبر کو ان کی نبوت کی صداقت کے لیے اتنے معجزے عطا کیے کہ ان معجزوں کو گننا اور شمار کرنا بھی ممکن نہیں. میرے آقا کے ان معجزوں میں سے
کچھ معجزے بڑے اعلیٰ اور افضل معجزے ہیں، اور ان اعلیٰ معجزوں میں میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ ایک امی کی زبان سے ایک ایسے شخص کی زبان سے جو کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی سکول میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، ایک ایسے شخص کی زبان سے جس نے قلم، دوات، تختی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، ایک ایسے شخص کی زبان سے جو اپنا نام تک لکھنا نہیں جانتا، اچانک اس کی زبان سے ایسی کلام نکلنے لگی جس نے عرب کے شاعروں کو اور خطیبوں کو چیلنج کر دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ میرا محمد قرآن خود بناتا ہے صلی اللہ، میرا نبی تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تم تو متکلم ہو، شاعر ہو، خطیب ہو، تمہیں اپنی زبان پہ ناز ہے، تو تم بھی اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ آگے میرے اللہ نے حد کر دی، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور اگلے جملے میں انتہا کر دی، وَلَن تَفْعَلُوا، تم قیامت کی صبح تک ایسا نہیں کر سکو گے۔ قرآن کا یہ چیلنج دنیا کفر کے سر پر تلوار بن کے لٹک رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک لٹکتا رہے گا۔ یہ میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ ہی تو ہے نا کہ 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ جو اپنی زبان روانی سے نہیں بول سکتا، اللہ نے یہ قرآن اس کے سینے میں محفوظ کر دیے۔ ایک بہت بڑا نام ہے علماء دیوبند میں، شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی، ان کے استاد ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ انگریز کے خلاف تحریک چلاتے ہوئے گرفتار ہوئے، مالٹا کی جیل میں انہیں قید کر دیا گیا۔ رمضان کا مہینہ آیا تو استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں تو ہمیشہ تراویح میں قرآن سنتا ہوں،
اس سال کیا کریں گے؟ نہ میں حافظ ہوں نہ تو حافظ ہے۔ حضرت مدنی نے فرمایا استاد محترم میں سناؤں گا۔ ہر روز ایک سپارہ حفظ کرتے تھے، رات تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں، آپ میری طرف توجہ رکھیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے یہ کام، اب چھوڑ دیں گے یہ کام۔ میں سمجھتا ہوں، چھوڑ دیں، کہ اگر میرے نبی کو اللہ کوئی معجزہ عطا نہ کرتا، بڑے معجزے عطا کیے، میرا نبی مکے کی گلیوں میں چلنے لگا تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگ گئے، میرا نبی وادی میں پہنچا تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگ گئے، میرے نبی کی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگے، اور میرے نبی کی لعاب، اس کے جو معجزے ہیں، وہ کڑوے کنویں میں ڈالے تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے، وہ حضرت علی کی آنکھ پہ لگے تو پھر وہ آنکھ ساری زندگی نہ دکھے، اور ابو بکر کی ایڑی پہ لگے۔ نہیں بولو گے؟ بولو ذرا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر کی ایڑی پہ لگے تو سانپ کا زہر، اس کا اثر ختم ہو جائے۔ یہ خالصتاً تاریخی بات ہے کہ غار میں گئے، سوراخ بند کیے، ایک سوراخ کھلا تھا، ابو بکر نے اس میں ایڑی رکھ دی، اس میں سانپ تھا، اس نے ڈنگ مارا۔ یہ حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں ہوتا تو میں کبھی لب کشائی نہ کرتا، میری مجال ہے۔ یہ تاریخی واقعہ ہے، اور تاریخ کو کوئی بندہ یوں سمجھ لیتا ہے، کوئی یوں سمجھ لیتا ہے۔ میں نے اسے کیسے سمجھا؟ پسند آئے تو آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے کہنا بندیالوی اچھا جملہ کہہ گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سانپ نے ڈنگ مارا ابو بکر کی ایڑی پر، بندیالوی کہتا ہے ڈنگ نہیں مارا، جب میرے نبی اس غار میں آئے نا تو سانپ میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوا۔ اللہ نے فرمایا اگر تو میرے نبی تک آنا چاہتا ہے نا، ابو بکر کے قدم چوم کیا۔ جس نے ابو بکر کے قدم نہیں چومنے، اس نے میرے محمد تک بھی نہیں پہنچنا ہے صلی اللہ کوئی زندہ باد نہیں یار، اللہ کا دین زندہ باد، توحید زندہ باد، میرے نبی کی سنت زندہ باد، شریعت زندہ باد۔ کسی کے زندہ باد اور مردہ باد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے نبی کو اللہ نے معجزے دیے، جانور کلام کرنے لگ گئے، پتھر سلام کرنے لگ گئے، لعاب کڑوے کنویں میں ڈالی تو کڑوا کنواں کیا ہو گیا؟ میٹھا ہو گیا۔ ابو جہل کنکریاں مٹھی میں بند کر کے لایا اور کہنے لگا بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ علماء اسے بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ کرسی مجھے دیں گے یار، یہاں رکھیں۔
उलमा इसे बयान करते रहते हैं कि मुट्ठी में कंकरियां बंद करके लाया, कहने लगा बता मेरी मुट्ठी में क्या है। बंदियालवी इसे यूं बयान करता है, मेरे आका ने कहा मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या मुट्ठी वाली चीज बताए कि मैं कौन हूं। कंकरियां कलमा पढ़ने लग गई। ये मेरे नबी के मौइज़े हैं। लेकिन अगर अल्लाह मेरे नबी को कोई मौइज़ा न देता, खुदा गवाह है, एक कुरान वाला मौइज़ा ही काफी था। इससे बड़ा मौजज़ा कोई नहीं। उन मौइज़ों में जो सबसे बड़ा मौइज़ा है वो कुरान है, और उन बड़े मौजज़ों में एक मौइज़ा है मेराज का सफर। मेराज का सफर, जब अल्लाह ने मेरे नबी को जमीन की पस्तियों से उठाया। मुझे बार बार न कहना पड़े कि ये मेरा जुमला बड़ा कीमती है, आप सुबहान अल्लाह कहें, इससे कदर कम हो जाती है। आप खुद उस जुमले को महसूस करते रहें कि बंदियालवी अच्छा जुमला बोल गए। मेरे रब ने मेराज वाली रात में मेरे नबी के वजूद मुकद्दस को जसद मार रूह आलमे बेदारी में जमीन की पस्तियों से उठाया और बुलंदी के उस मकाम तक पहुंचाया जहां जिब्रील का ख्याल भी कभी नहीं पहुंचा, मूसा की रूह भी कभी नहीं पहुंची। रब ने मेरे नबी के वजूद मुकद्दस को वहां पहुंचाया, मक्के से उठाया, बैतुल मकदस पहुंचाया, वहां सारे नबियों का इमाम बनाया, सोने की सीढ़ी लगाई। मेराज का मैं नहीं सीढ़ी है, मेराज का मैं नहीं सीढ़ी, चढ़ने का आला, सोने की सीढ़ी लगाई। मेरा नबी पहले आसमान पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मेरा नबी और ऊपर, बैतुल मामूर मेरा नबी और ऊपर, जन्नतुल मावा मेरा नबी और ऊपर, सिदरतुल मुंतहा, इत्थे जिब्रील कंड वाला गया। यहां जिब्रील ने पीठ दिखाई, अगर एक बाल बराबर ऊपर उड़ू ना, रब की तजलियां मेरा पर जला देंगी। जिब्रील यहां से वापस मुड़ा, सफर अनदेखा था, अनजान था। मेरा नबी सिदरा पे खड़ा है, जिब्रील पीछे हट गया, ऊपर से आवाज आई, आ जाओ मेरा सोना पैगंबर। जहां इस तो मैं मना की, आपका ज़ौक है, शौक है, अल्लाह इसमें बरकत दे, लेकिन नारे महाजा थे, यहां पे आप सुभान अल्लाह के, ऊपर से आवाज आई, आजा मेरा सोना पैगंबर। जिथे नूरियां दे सिरदार दी मंजिल खत्म हो गई, उत्थे मुहम्मद बशर दी मंजिल शुरू हो गई। मेरा नबी और ऊपर, मेरा नबी और ऊपर। इस मजमे में हर मसलक के हमारे दोस्त मौजूद होंगे, हमारे भाई मौजूद। ज़रूरी नहीं कि हमारे मसलक के लोग ही आएँ, दूसरे मसलक के भी हमारे अजीज़, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग आए हों। जी आया नू, कुछ हमें सुनने के लिए आए होंगे, जिन्होंने हमें कभी नहीं सुना लेकिन हमारे मुताल्लिक बहुत कुछ सुना।
یہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، یہ عظمت مصطفیٰ بیان نہیں کرتے، مانتے نہیں۔ میں عظمت مصطفیٰ پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ ساری تقریروں پہ بھاری ہو جائے گا۔ معراج والی رات میں اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے۔ ساری کائنات نیچے تھی، آمنہ کا لال سب سے اوپر تھا، ساتوں آسمان بھی۔ خطیبوں کی عادت ہوتی ہے، خطیب کہتے ہیں تہاڈے وچوں جس نو نبی پاک نال پیار ہے او بولو۔ میں آکھے یہ جس نو کی ہوندا، یہ کون سا جملہ ہے؟ جس آدمی کو ساری کائنات سے بڑھ کے آمنہ کے لال کے ساتھ محبت نہیں، وہ مومن ہی نہیں۔ میں جس کو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو نبی پاک سے محبت ہے۔ بولو، زور سے بولو۔ تو پھر تمہارے محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے، محبوب کی شان بیان ہو، خوش نہیں ہوگے؟ تو پھر بولو میرے ساتھ، اس رات ساتوں آسمان، زور سے بولو یار، کتنا مجمع ہے۔ اس رات ساتوں آسمان نیچے آچھی کرنوں والا سورج، نیچے ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند، نیچے جگمگانے والے ستارے، نیچے سر بفلک پہاڑ، نیچے انسان، نیچے جنات، نیچے انبیاء کی ارواح، نیچے بیت المعمور، نیچے جنت الماوا، نیچے سدرۃ المنتہا بھی نیچے، جبریل نیچے، میکائیل نیچے، عزرائیل نیچے، اسرافیل نیچے، ساری کائنات نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر، سب سے اوپر۔ بعد از خدا بزرگ توئیں، قصہ مختصر۔ جبریل وہاں نہ پہنچ سکا جہاں آمنہ کا لال پہنچ گیا تھا۔ علماء بیٹھے ہیں، کثیر تعداد میں علماء ہیں۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی پوری توجہ چاہوں گا، اور بات بڑی خوبصورت ہوگی، مزہ نہ آوے تے پیسے واپس۔ بات بڑی خوبصورت ہوگی، لیکن آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ جو لفظ سمجھ آتا چلا جائے آپ سبحان اللہ کہیں، مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو میری بات سمجھ ہو۔ جبریل کی ذات نور ہے، وہ کس سے بنا ہے؟ جبریل کی ذات نور ہے اور میرے نبی کی صفت نور ہے۔ جبریل کی ذات کیا ہے؟ میرے نبی کی ذات بشر ہے، میرے نبی کی صفت کیا ہے؟ کہ تو کوئی نہیں منع کرنا لالا پیچھے کون نے؟ میرے نبی کی صفت کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ میرے نبی کا کھانا نور ہے، میرے نبی کا پینا نور ہے، میرے نبی کا سونا نور ہے، میرے نبی کا جاگنا نور ہے، میرے نبی کا چلنا نور ہے، میرے نبی کا رکنا نور ہے، میرے نبی کا وضو کرنا نور ہے، نماز پڑھنا نور ہے، مسجد میں آنا نور ہے، مسجد سے نکلنا نور ہے، میرے نبی کی شادی نور ہے، میرے نبی کی غمی نور ہے۔ اگر اردو ادب
سمجھنے والے اور لطف لینے والے کچھ لوگ موجود ہیں، تو بندیالوی کہتا ہے میرے نبی کی رات بھی نور ہے، میرے نبی کی رات بھی نور ہے، میرے نبی کا دن بھی نور ہے، میرے نبی کی صبح بھی نور ہے، میرے نبی کی شام بھی نور ہے۔ سن ایک وہابی کا عقیدہ، میرے نبی کا پیر مبارک جوتی مبارک میں ڈالنا بھی نور ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ کون نہیں سمجھ رہے؟ اور متا اے سمجھ لاؤ وے بندیالوی کے دائی بریلوی تے نہیں ہوگی۔ میرے نبی کا کھانا نور ہے، میرے نبی کا پینا نور ہے، میرے نبی کی صفتیں نور ہیں، میرا نبی کی صفت نور ہے۔ لیکن میرے بھائی ان لوگوں کو نور کا معنی بتا معنی ان کو نور کا، نور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں کمکمے والا نور، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں ٹیوب والا نور، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں سورج والا نور، چاند والا نور، ستاروں والا نور۔ شجاباد کے لوگوں، جو کمکمہ کمرے کے اندر جل رہا ہے اس کی روشنی اندر ہے، باہر کوئی، اور جو باہر جل رہا ہے اس کی روشنی اندر نہیں ہے۔ سورج کی روشنی دن کو ہوتی ہے، رات کو نہیں۔ چاند کی روشنی رات کو ہوتی ہے، دن کو نہیں۔ اور میرے بھائی یہ ناقص نور ہیں، یہ نامکمل نور ہیں، اور میرے نبی کا نور اتنا کامل، مکمل، اکمل نور ہے جو چمکا مکے کے اندر، اور چین، بلخ، بخارا، ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھریوں کو جا کے روشن کر دیا تھا۔ بتا ان کو نور کا معنی کیا ہے؟ کس معنی میں ہے میرا نبی نور؟ دوسرے مسلک کے کوئی میرے بھائی آئیں، ہمیں کوئی ضد نہیں ہے، کوئی مجھے کم از کم کوئی اناد نہیں۔ داعی اور خطیب میں صفت ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں لوگوں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ ہو۔ داعی کی یہ صفت ہے، ورنہ تمہاری عادت ہوتی ہے بھئی دوسرے فرقے نو رگڑا لاؤ، تم خوش ہوتے ہو اس پر۔ خدا دی قسم ہے جداں تائی بٹیرے جنگل وچ پھرن نا کدی آپس وچ نہیں لڑدے، تواڈے ہاتھ وچ آویں تے بٹیرے بھی لڑ پینے۔ اس مولوی نے کیا کہا ہے، پھر وہ مولوی کیا کہتا ہے؟ ممبر رسول ہو دوسروں کی کردار کشی ہو، ممبر رسول ہو دوسروں کے بزرگوں کا نام بگاڑا جائے، یہ علم ہے؟ یہ جہالت ہے۔ عالم کا یہ کام نہیں ہے۔ عالم دوسروں کے بزرگوں کا بھی اسی طرح احترام کرتا ہے جس طرح اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہے۔ علم کی اپنی شان ہوتی ہے، العلم نور۔ گالیاں نکالنا، بد زبانی کرنا، یہ علماء کا شیوا نہیں ہے، جاہلوں کا شیوا ہے۔ گالی نکالنا بھی کوئی فن ہے؟ کسی کا نا بغیرت ہے، دلہ ہے، حرام، یہ زبان ہے؟ اللہ دی قسم ہے اے ہیروئن ویچن والے نہیں تے چوکاں دے اوتے بدماش نہیں بیٹھے ہوندے، اے علماء نالوں چنگیاں گالاں کر لیں۔ گالی نکالنا بھی کوئی فن ہے؟ ایسی زبان استعمال کی جائے کہ عالم میں اور جاہل میں فرق محسوس ہو۔ لطیفہ آپ کو سناتا ہوں، ہے سچا واقعہ۔ ہمارے بندیال میں سرداری نظام ہے، بڑے بڑے ملک ہیں، سردار ہیں، سینکڑوں مربوں کے مالک ہیں۔
پھر شادی ہوتی ہے نا تو پھر مجرے کراتے ہیں اور نٹ منگواتے ہیں لاہور سے. ایک شادی پہ جو انہوں نے نٹ منگوائے نا، سارے ملک صوفوں پہ بیٹھ گئے ارد گرد، درمیان میں نٹ آ گئے. اب ایک ملک صاحب ہمارے تھے، ان کا رنگ ذرا سانولا تھا. نٹ نے جب بات شروع کی نا تو ملک صاحب ساتھ والے بندے سے بات کرنے لگ گئے. نٹ نے دیکھا بھئی میں فن کا مظاہرہ کر رہا ہوں، یہ آپس گلاں تے لگے ہوئے نے. تو وہ نٹ بھاگتا ہوا آیا، اس آخیا سائیں تساں تا چپ کرو، نہیں تو لوگوں نوں کیے پتہ لگ سی بھئی ساڈے وچ ملک کون ہے تے نٹ کون. اہل علم کی زبان میں اور جاہلوں کی زبان میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لوگوں کو بتاؤ، دوسرے طبقے کے میرے بھائیوں، عزیزوں اور نوجوانوں، بندیالوی کی بات غور سے سنو. نور کا معنی کیا ہے؟ قرآن نور ہے کہ کوئی نہ؟ کسی دیوبندی کو اختلاف ہے؟ کسی اہل حدیث کو؟ کسی بریلوی کو؟ کوئی اختلاف نہیں. سب کہتے ہیں قرآن کیا ہے؟ نور ہے. پھر جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کمرے میں قرآن کھول دو، روشنی ہو جاندی ہے نا. جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو تو کی خیال ہے بے ہو جاندی؟ ہو جاتی ہے روشنی؟ نہیں ہوتی. پھر لوگوں کو بتا قرآن کے نور ہونے کا معنی کیا ہے. میرے پیارے پیغمبر کی زلفیں نور تھی کہ کوئی نہ؟ سفید تھی کہ کالی؟ نور کالا نہیں ہوتا. بتا ان کے نور ہونے کا مطلب کیا ہے. آپ کی داڑھی مبارک نور تھی کہ کوئی نہ؟ نور تھی. سفید تھی کہ کالی؟ اور نور کالا نہیں ہوتا. بتا ان کو قرآن کے نور ہونے کا معنی کیا ہے اور نبی پاک کے نور ہونے کا معنی کیا ہے، ورنہ میں بتا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں. رات کے 2 بجے کا ٹائم، چاند کی آخری تاریخ ہے، فضا میں گھپ اندھیرا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈرائیور بیٹھا ہے، وہ 100 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی بھگائے جا رہا ہے، بھگائے جا رہا ہے، بھگائے جا رہا ہے. کیوں؟ گھپ اندھیرا. پیچھے مڑ کے دیکھو تو ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہ دے. ڈرائیور اس لیے گاڑی کو بھگائے جا رہا ہے، اس کے سامنے 2 لائٹیں ہیں، وہ اسے بتا رہی ہیں رستہ کچا ہے یا پکا، کھڈے ہیں یا ہموار، گیلا ہے یا خشک. لائٹیں بتا رہی ہیں. چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، منزل پہ پہنچ جائے گا. اسی طرح عملی زندگی میں اگر کسی بندے نے ایک ہاتھ میں قرآن والی لائٹ اور دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کی سنت والی لائٹ پکڑ لی، یہ چلتا جائے گا، سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا. قرآن کے نور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کفر و شرک کے اندھیروں میں روشنی دیتا ہے. مراد ہے نور ہدایت. کیا مراد ہے؟ نور ہدایت. میرے نبی بھی ہیں نور ہدایت. تھوڑا سا پیچھے آؤ، مسئلہ بالکل واضح ہو رہا ہے. تھوڑا سا پیچھے آؤ. وہ جو میں نے کہا تھا میرے نبی کا کھانا نور، پینا نور، چلنا نور، ٹھہرنا نور، سونا نور، جاگنا نور، شادی نور، غمی نور، کیا مطلب تھا اس کا؟ نور ہونے کا کیا مطلب تھا؟ اوے لوگو، تم بھی اسی طرح کھایا کرو جس طرح میں کھاتا ہوں. تم پانی اس طرح پیا کرو جس طرح میں پیتا ہوں. تم رات بستر پہ اس طرح سونے کے لیے آؤ جس طرح میں آتا ہوں. تم صبح اس طرح جاگو جس طرح میں جاگتا ہوں. مسجد میں اس طرح جاؤ جس طرح میں جاتا ہوں. مسجد سے اس طرح نکلو جس طرح میں نکلتا ہوں. سواری پہ اس طرح سوار ہوو جس طرح میں ہوتا ہوں. سواری سے اس طرح اترو جس طرح میں اترتا ہوں. شادی اس طرح کرو
جس طرح فاطمہ کی میں نے کر کے دکھائی ہے۔ شادی اس طرح کرو جس طرح بیٹیوں کی شادیاں میں نے کی ہیں، اور جوتی میں پاؤں اس طرح ڈالا کرو جس طرح میں نے ڈال کے دکھایا ہے۔ اے نور تھوڑا جیا اوکھا، یہ نور تھوڑا سا مشکل، اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ میرے نبی کا یہ نور مانو نا تو پورا تولنا پڑتا ہے۔ میرے نبی کا یہ نور مانو نا پھر گاہک کو دھوکہ نہیں دینا ہوتا۔ میرے نبی کا یہ نور مانو نا پھر ملاوٹ سے بچنا ہوتا ہے۔ میرے نبی کا یہ نور مانو نا پھر 2 نمبر مال 1 نمبر مال بنا کے بیچنا نہیں ہوتا۔ یہ نور مانو نا پھر سود سے بچنا ہوتا ہے۔ میرے نبی کا یہ نور مانو نا پھر رشوت کے کاروبار سے بچنا ہوتا ہے۔ میرے نبی کا یہ نور مانو نا پھر جھوٹی گواہیاں دینے سے بچنا ہوتا ہے، ظلم سے، غیبت سے، جھوٹ سے، زنا سے بچنا ہوتا ہے۔ میرے نبی کا یہ نور مانو نا تے زمینہ دے بننے اگے اگے نہیں ٹورنے ہوندے، اور میرے نبی کا یہ نور مانو نا تب بننے تروڑ کے پانی نہیں لانا ہوندا۔ یہ میرا آخری جملہ غور سے سنیں، کتنے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتائے گی۔ اے نور منو نا پھر محفل حمد و نعت میں بجلی دے تاراں دے وچ کنڈے پا کے واپڈا دی تاراں نال نہیں لانے ہوندے۔ اے نور تھوڑا جیا اوکھا، اس میں لگتی ہے محنت سے۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، چپا چپا نور کا ہے، سب گھرانہ نور کا۔ اے نور تھوڑا جیا سوکھا، اس میں لگتا شکتا کچھ نہیں۔ اور جو میں نے نور بتایا اس میں کیا لگتی ہے؟ جبریل کی ذات نور ہے، آ جاؤ اس جگہ پہ۔ جبریل کی ذات نور ہے، میرے نبی کی صفت نور ہے، اور جو قیمت صفت کی ہوتی ہے وہ ذات کی نہیں ہوتی ہے۔ جو قیمت صفت کی ہوتی ہے وہ ذات کی نہیں ہوتی۔ درخت، لکڑی ذات ہے، درخت ہے نا، یہ ذات ہے، لکڑی، اس کو کاٹو، اس کے تختے چیرو، درخت دی قیمت زیادہ کہ تختیاں دی زیادہ؟ کیوں؟ وہ صفت میں ڈھل گئے، صفت میں۔ لکڑی ذات تھی، اب وہ صفت میں ڈھل رہی ہے۔ پھر جب اس کا صوفہ بن گیا، قیمت، اس کا بیڈ بن گیا، کرسی بن گئی، ممبر بن گیا، قیمت بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ پھر کرسی، دیکھیں خطابت کس کو کہتے ہیں؟ خطابت اسے کہتے ہیں کہ خطیب بات کرے، تھوڑی سی چھپا کے کرے، تھوڑی سی چھپا کے، سننے والے پردہ خود ہٹائیں تو سامعین کو بڑا، خطیب کو بڑا مزہ آتا ہے، میں بھی تھوڑا سا پردہ ڈال کے بات کروں۔ جب وہ ذات صفت میں ڈھل گئی نا، اس درخت کی لکڑی کی کرسی بن گئی نا، تو کرسی وہاں پہنچ گئی جہاں درخت نہیں پہنچ سکتا۔ کرسی پہنچ گئی ایوان صدر، کرسی پہنچ گئی ایوان وزیر اعظم، درخت وہاں پہنچتا ہے۔ پھر جب وہ ممبر بنا نا، اس لکڑی کا جب ممبر بنا نا، وہ پہنچ گیا مسجد کے محراب میں۔ کبھی درخت بھی آپ نے دیکھا ہے، کبھی درخت بھی آپ نے دیکھا ہے۔ ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو قیمت صفت کی ہوتی ہے۔
درخت کی وہ قیمت نہیں جو قیمت صوفے کی ہے، پھر درخت اس جگہ نہیں پہنچ سکا جہاں کرسی پہنچ گئی۔ اسی لیے جس کی ذات نور تھی وہ وہاں نہ پہنچ سکا جہاں وہ پہنچ گیا جس کی صفت نور تھی۔ میرے نبی کی ذات بشر ہے، صرف بشر نہیں، سید البشر، افضل البشر۔ صفت کیا ہے؟ اللہ نے میرے نبی کو وہ سیر کرائی، رب کے دربار میں پہنچے، اللہ کے دربار میں تحفے پیش کیے، رب نے جواب میں تحفے دیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات۔ اس کو رہنے دیں، میں پھر آیا تو کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آگے سے اللہ نے کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تجھ پر سلامتیاں و سلامتیاں، رحمتیں برکتیں۔ کہاں کھڑے ہیں؟ بولو میرا آقا کہاں کھڑا ہے؟ اس سے اوپر کوئی بلندی کا مقام ہے؟ یہاں لوگوں کو دنیاوی اقتدار مل جائے تو پچھلوں کو بھول جاتے ہیں، کوئی یاد نہیں رہتا۔ میرا نبی عرش کے قریب ہے، سلامتیوں کی بارش ہو گئی، رحمتوں کی بارش ہو گئی، برکتوں کی بارش ہو گئی۔ میرا نبی سلامتیاں رحمتیں برکتیں سمیٹ کے واپس آ گیا؟ نا، میرے نبی نے جواب میں کہا مولا صرف میرے لیے سلامتیاں، السلام علینا، میرے لیے بھی میری امت کے لیے بھی۔ کہاں یاد رکھا، کہاں یاد رکھا؟ اللہ سے باتیں ہونے لگی، نماز کا تحفہ ملا، نماز کا تحفہ ملا۔ 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے واپس بھیجا، تیری امت 50 نہیں پڑھ سکتی، 45 نہیں پڑھ سکتی، 40 35 30 25 20 نہیں پڑھ سکتی۔ 9 مرتبہ آئے گئے، جنت دیکھی، جہنم کا معائنہ کیا، لوگوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، جبریل سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک بوڑھی عورت سامنے آئی، اس نے سلام کیا، میرے نبی نے جواب نہیں دیا۔ جبریل نے کہا تسی چنگا کیتا، جواب نہیں دیتا، یہ دنیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ 2 پیالے سامنے آئے، ایک دودھ کا ایک شراب کا، آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، جبریل نے کہا آپ نے اچھا کیا، فطرت کو پسند کیا۔ یہ سارے واقعات ہوئے، یہ سیر ہو گئی۔ کتنے مہینے لگے؟ رات پوری؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ کیوں میں علماء کرام اسرا دن کے چلنے کو کہتے ہیں، اسرا عربی میں رات کے چلنے کو کہتے ہیں۔ مولا اسرا آنکھ لے آئی، یہ سمجھ آ گئی کہ یہ سفر رات کو تھا، آگے لیلن کیوں لایا، پھر اسے نکرہ کیوں لایا، پھر اس پہ نون تنوین کا قلت کے لیے کیوں ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں اسرا کہتا نا تو لوگ سمجھتے پوری رات لگ گئی ہوگی، آگے میں نے لیلن کہا، اس پر نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا، یہ بتانے کے لیے پوری رات نہیں لگی، لیلن رات کا کچھ حصہ، رات کا
جن لوگوں نے معراج کا انکار کیا کہ یہ روحانی سفر تھا، خواب کی بات تھی، جسمانی نہیں تھا، بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں. آج بھی کئی لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ اس اور جی کرۂ زمہریر ہے، وہاں ہر چیز برف ہو جاتی، ایک انسان اس میں سے کیسے گزر گیا؟ درمیان میں کرۂ نار ہے، آگ کا کرہ، انسان اس میں سے کیسے گزرا؟ فلسفی کہنے لگے آسمان دا تے دروازہ ہی کوئی نہیں، اوپر کیسے چلے گئے؟ فلسفیوں نے کچھ کہا، منطقیوں نے کچھ کہا، جدید تعلیم یافتہ لوگوں نے کچھ کہا، کرۂ زمہریر ہے، کرۂ نار ہے، کیسے گزر سکتا ہے؟ اللہ نے اس سفر کو شروع کیا. اللہ نے فرمایا سبحان الذی، سبحان الذی. اللہ بتانا چاہتے ہیں تساں اے نہیں ویکھنا کہ جان آلہ کنیے گیا، تم نے یہ دیکھنا ہے لے کر کون گیا تھا، لے کر کون گیا. جس نے کرۂ نار بنایا، جس نے کرۂ زمہریر بنایا، وہی رب جو شریکوں سے پاک ہے. سبحان کا کیا معنی ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. سبحان اللہ، سبح اسم ربک الاعلی. کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ. کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے، میرا یہ کپڑا پاک ہے، یہ دری پاک ہے، صحابہ پاک ہیں، نبی پاک ہیں، اللہ پاک ہے، کوئی فرق نہیں پاکی میں. اللہ اسی طرح پاک ہے جس طرح کپڑا پاک ہے. نہیں ہوگا ہر دفعہ جب پاک کا لفظ بولتے جائیں گے تبدیلی آتی چلی جائے گی. جب بولیں گے کپڑا پاک ہے مطلب ہوگا گندگیوں سے، نجاستوں سے، غلاظتوں سے پاک ہے. اور جب بولیں گے صحابہ پاک ہیں تو مطلب ہوگا تنقید سے پاک ہے، ان پر تنقید نہیں ہو سکتی. مجھ پر ہو سکتی، مجھ پر ہو سکتی، میرے استاد پہ ہو سکتی، میرے مرشد پہ ہو سکتی، دیوبندی عالم پہ ہو سکتی ہے، بریلوی عالم پہ ہو سکتی ہے، الحدیث عالم پہ ہو سکتی ہے، مفسر پر، محدث پر، فقیہ پر، مفتی پر، کسی سیاستدان پر، MNA پر، وزیر اعظم پر. تنقید سے کوئی ماورا نہیں ہے، ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے. صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. صحابہ پر تان نہیں ہو سکتا. ان کے متعلق قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم. بولو بولو زور سے بولو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. علماء تھوڑی سی مجھے اجازت دے دیں، مجھے صحابہ سے بہت محبت ہے. صحابہ میرے محسن ہیں، صحابہ میرے مہربان ہیں، صحابہ میرے مشفق ہیں. مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے، مجھے دین پہنچا. سب کو صحابہ سے محبت ہے، سب کو صحابہ سے محبت ہے تو بولو. مجھے دین پہنچا، مجھے شریعت پہنچی، مجھے نبی پاک کی حدیثیں پہنچی، مجھے دین کے ارکان پہنچے، مجھے ختم نبوت پہنچی، مجھ تک قرآن پہنچا. صحابہ میرے محسن ہیں، صحابہ میرے محسن ہیں. صحابہ کی محبت میں ڈوب کر بندے عالمی مانا کرنا چاہتا ہے اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. میرا سونا پیغمبر
میں تو جنت سجائی تیرے یاراں واسطے ہے۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اکثر تقریروں میں کہہ رہا ہوں، آج بڑا مجمع ہے، بہت لوگ آئے ہیں آج شجاع آباد میں، اس سے پہلے اتنا مجمع اتنے لوگ ہمارے جلسوں میں کبھی نہیں آئے، بہت لوگ آئے ہیں۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے، بے شک تو کہو، پسند آئے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو گے، جملہ پسند آ جائے۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار کلن وعد اللہ الحسنی۔ کلن کا معنی کرو، اور کلن دا معنی تو نہیں آندا، اور کدائی دوے کول تا نہیں سمجھی بیٹھے، چھوٹے کاف نالے کلن، کلن سب کے سب، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ مجھے حق پہنچتا ہے، مجھے یہ حق قانون بھی دیتا ہے، مجھے یہ حق شریعت بھی دیتی ہے، مجھے یہ حق اخلاق بھی دیتا ہے، مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں صحابہ پہ تنقید کرنے والے سے پوچھوں کہ پہلے تو بتا تو کون ہے، یہ مجھے حق ہے میرا۔ صحابہ پہ تنقید کرنے والے سے میں پوچھوں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ فلاں صحابی نے یوں کیا تھا، فلاں صحابی نے یوں کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا۔ اسی طرح رہنے دیں، بس اسی طرح رہنے دیں۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے، تھوڑا جہا تسلسل ٹوٹ نہ جائے۔ فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ جملہ ایک بولتا ہوں لیکن اس کی مجھے تفصیل میں نہ جانا پڑے، اللہ کرے جملے سے تم سمجھ جاؤ کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے۔ سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اصحابی کالنجوم، سارے صحابہ، زور سے بولو، زور سے بولو، کوئی چھوٹا ستارہ، کوئی بڑا ستارہ، کسی کی روشنی کم، کسی کی زیادہ۔ بندیالوی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ وہ تنقید، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ ستارے کا منہ چڑھانے لگ جائے۔ تو پہلے بتا، تو مٹی کے تیل سے جلنے والا دیوا ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کو میرے نبی نے ستارہ کہا ہے۔ عمرہ کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے پہنچا شجاع آباد تو کہتا ہے میری قسمت دیکھو، میری خوش قسمتی دیکھو، میں روزے دیاں جالیاں دیکھ کے آیا، میں احد کی پہاڑی دیکھ کے آیا ہوں، تو روزے دیاں جالیاں دیکھ کے آویں، تیرے پیر زمین تے نہیں کھلوندے جو لوگ میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے۔
جو لوگ میرے نبی سے مسافے کیا کرتے تھے ان پہ تو تنقید کرتا ہے؟ تیری بیٹی کا نکاح، تیری بیٹی کا نکاح پڑھانے کے لیے تیرا مرشد آئے، بہت بڑا عالم آئے، تو لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میری دھی دی قسمت ویکھو، میری قسمت ویکھو، میری بیٹی کا نکاح پڑھانے کے لیے فلاں مرشد آیا تھا، اور جن کی بیٹیوں کے نکاح آمنہ کے لال نے پڑھائے ہو ان پہ تو تنقید کرتا ہے؟ تیرے باپ کا جنازہ کوئی بڑا عالم پڑھانے کے لیے آ جائے تو کہتا ہے میرے باپ کی قسمت دیکھو، میرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے فلاں عالم آئے تھے، اور جن کے جنازے محمد عربی پڑھایا کرتا تھا ان پہ تو تنقید کرتا ہے؟ تیرے لیے مرشد دعا کرے، سارے پڑھو ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے شیطان بڑا حرامی ہے، کوئی نہ کوئی حرکت کردہ رہتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں کہنا کہ ہاں تیرا مرشد، یہ میری بات غور سے سننی، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہنا ہے، تیرا مرشد تیرے لیے دعا کرے تو کہتا ہے مرشد دعا کی دیے عرش دا سینہ چیر کے ٹر گئیے۔ تیرا مرشد دعا کرے تو وہ عرش کا سینہ چیر دیتی ہے، اور رمضان کا مہینہ ہو، سحری کا وقت ہو، اور میرا آقا جھولی اٹھا کے معاویہ کے لیے دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے، ان پہ تو تنقید کرنے لگ جاتا ہے۔ سب صحابہ جنتی ہیں، کسی ایک کو بھی جہنم کی گرم ہوا چھو نہیں سکتی، نہیں چھو سکتی۔ جب بولیں گے صحابہ پاک ہیں تو مطلب ہوگا تنقید سے پاک ہیں، جب بولیں گے نبی پاک ہیں تو مطلب ہوگا گناہوں سے پاک ہیں، اور جب بولیں گے اللہ پاک ہے تو مطلب ہوگا شریکوں سے پاک ہے۔ اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بول اپنے رب کے نام کی، بولو نا پاکی، پھر زور سے کہو نا پھر۔ میرے نبی واپس آئے، میرے نبی واپس آئے تو رات کا ایک حصہ صرف ہوا، اسے کیا کہا گیا؟ لیلن۔ اشاعت التوحید سے تعلق ہے، اور اس تعلق پہ فخر ہے کہ یہ اہل حق کی جماعت ہے، اسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اسی کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں، انہی سے قرآن پڑھا ہے، انہی سے قرآن پڑھا ہے، انہی کے ہاتھ پہ بیعت کی، رہبر بھی ہیں، استاد بھی۔ میں نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پڑھی، اس پہ فخر ہے، اس پر فخر ہے۔ ہم موضوع روایتیں، کمزور روایتیں، من گھڑت قصے، کہانیاں، یہ ہم بیان نہیں کرتے۔ ساڈے کول قرآن ہے وہی نہیں مکدا۔ میں کبھی آیا ربیع الاول کے مہینے میں تو میں نبی پاک کی عظمت بھی قرآن سے ہی بیان کروں، قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی عظمت سے۔ کوئی کمزور روایت ہمارا وطیرہ نہیں ہے، لیکن ایک روایت ہے، اس سے عقیدہ نہیں بگڑتا، عقیدہ نہیں بگڑتا اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب میرے نبی سارا سفر کر کے واپس آئے نا تو جس دروازے سے نکل کے گئے تھے نا اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی،
کنڈی ابھی آپ واپس آ گئے. بندہ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرے نا تو پانی نیچی جگہ بہ کے جاتا ہے. آپ وضو کر کے گئے, واپس آئے تو وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا, بستر ابھی گرم تھا. بڑی عجیب بات ہے. یہ سارا سفر کر کے میرا نبی آ گیا, کنڈی ہل رہی ہے, پانی بہ رہا ہے. اسے حل کیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ. تے خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا. آپ کو بھی مزہ آ جائے تو کہنا شاہ جی کو دعا دے دینا. ظفر صاحب نے اٹھاؤ جی, ملتانو آئے نے, طبیعت خراب ہے, اللہ صحت عطا فرمائے. ہمارے بڑے مہربان ہیں ملتان سے. شاہ جی کی بات سناؤں. شاہ جی کہتے ہیں کسی مملکت کا سربراہ گزرنا ہو نا, مثلا مار روڈ لاہور سے گزرنا ہے سعودی عرب کے فرما روا نے, مار روڈ سے, تو پولیس آ جاتی ہے, رینجر آ گئی, فوج آ گئی. اس نے بڑی ٹریفک کو روک دیا, رک جاؤ, سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے. جب اور قریب وقت ہوا انہوں نے کاروں کو بھی روک دیا, موٹر سائیکلوں کو بھی روک دیا, سائیکلوں کو بھی روک دیا. جب عین گزرنے کا ٹائم ہوا پیدل بھی رک جاؤ, جو جہاں ہے وہاں رک جائے, ٹریفک کا نظام جام کر دو. اللہ نے جب میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا, اللہ نے کہا فرشتوں کائنات کا نظام جام کر دو, میرا نبی آ رہا ہے, میرا نبی آ رہا ہے, میرا نبی آ رہا ہے. کائنات کا نظام جام کر دو. کنڈا ہل کے جہاں پہنچا تھا وہاں کھڑا ہو گیا, نظام جو جام ہو گیا. پانی جہاں بہ کے گیا تھا وہاں جام ہو گیا. میرے نبی واپس آئے, اللہ نے فرمایا نظام چلا دو. کنڈی ہلنے لگ گئی, پانی بہنے لگ گیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.